اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا انعام ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے اور اس نے تمہارے لیے دن بنایا ہے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور اس میں اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تم یہ نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کی جو نیند ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باعث راحت بنایا ہے، باعث سکون بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور جو تمہارے لیے دن بنایا ہے یہ بھاگ دوڑ کے لیے، یہ کوشش کے لیے، یہ روزی تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تخلیق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کا پورا نظام دیا ہے، پورا نظام دیا ہے کہ جس انسان کی تخلیق اللہ نے کی ہے اس کے لیے کیا چیز اچھی ہوگی اور اس کے لیے کیا بری ہوگی۔ اسی کا نام اسلام ہے، جو اس تخلیق کار کی تخلیق کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق لیتا ہے تو وہ تخلیق پائیدار، مفید اور جو نقصانات ہیں اس سے دور اور فوائد کے قریب رہتی ہے۔ آپ اور میں روز اشیاء خریدتے ہیں، روز استعمال کرتے ہیں، تو جو چیز ہم لے کے آتے ہیں اگر اس کا استعمال بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، نقصانات کم ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ فلاں چیز، فلاں گاڑی کون سا ماڈل ہے، وہ کہتا ہے یہ 2005 ماڈل ہے، کہتے اتنا صاف ستھرا رکھا، کہتے ایک ہاتھ میں چلیے، بڑی آرام سے چلاتا ہے گاڑی وہ شخص۔ فلاں چیز ہے تو یہ قریب کا ماڈل ہے، تباہ ہو گئی ہے، کیا ہوا، اس کو چلانی نہیں آتی، وہ خیال ہی نہیں کرتا، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو بتایا ہے کہ کیا کرو گے تو نقصان سے دور رہو گے اور کیا کرو گے فائدے کے قریب رہو گے۔ سو اللہ کا جو نظام ہے، جس کو ہم اللہ کا نظام جو ہے اس کو فطری نظام بھی کہتے ہیں، فطرت کا نظام، جو اللہ کا نظام ہے اس نظام میں رات کو سونا ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے اس نظام میں صبح کو جاگنا ہے، صبح کو روزی تلاش کرنا ہے اور رات کو سکون کرنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں نے اس پہ پہلے بھی گفتگو کی ہے، دوبارہ کیوں کی بتا دیتا ہوں۔ آج کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کے پنجاب کے حکمرانوں نے یہ کہا کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ رات کو 9 بجے بند کر دی جائیں۔ کیوں بند کر دی جائیں؟ اس لیے نہیں کہ اہل پاکستان صبح نماز نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں، حالانکہ ان کی ذمہ داری تھی۔ قرآن کہتا ہے
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار سے نوازے, انہیں حکمرانی عطا کرے, تو ان کا کام ہے کہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں. نماز کا نظام, زکوٰۃ کا نظام, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور اچھے کاموں کا حکم دیں, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری میں شامل ہے. وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برے کاموں سے روکیں, یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کو سن کے فرماتے کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. عمر فاروق کہا کرتے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, چونکہ حکمران تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ بازار 9 بجے بند کر دیے جائیں, تو مقصد یہ نہیں ہے کہ قوم اٹھتی نہیں ہے صبح, قوم نماز پڑھتی نہیں ہے, نماز چھوڑتی ہے, نماز تاخیر سے پڑھتی ہے, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بجلی تھوڑی ہے, خرچ زیادہ ہے, وہ پوری نہیں ہو رہی. سو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ تم جلدی مارکیٹ بند کر دو. یہ اقدام اچھا ہے, فیصلہ اچھا ہے. اور میں بلکہ اس سے اگلی بات کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگی کہ اس کے پیچھے بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ وسائل ضائع ہو رہے ہیں قوم کے, کہ آپ دن کو جب اللہ نے روشنی دی ہے, جو اللہ کا نظام ہے, جو سورج کے ذریعے روشنی ملتی ہے, اس میں آپ سوئے رہتے ہیں, اور رات کو پھر آپ قوم کے پیسے سے, قوم کے وسائل سے روشنی بناتے اور وہ آپ جلاتے, اس کا استعمال کرتے. تو مقصود یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ قوم کے وسائل بچائے جائیں. قوم کے وسائل کی فکر تب تک نہیں رہتی جب تک کہ اقتدار پہ بات نہیں آ جاتی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو قوم خلاف ہو جاتی ہے, قوم کہتی بجلی دو, بجلی ہے نہیں, تو لگتا ہے کہ ووٹ بینک خراب ہوگا, اقتدار ملے گا نہیں, یا لوگ متنفر ہوں گے. سو یہاں آ کے ہمیں پرابلم ہوتا ہے. ورنہ آپ کے وسائل بے دریغ استعمال ہو رہے ہیں, ضائع ہوتے ہیں, یہ حکمران خود کرتے ہیں, فکر ہی نہیں ہے. ایک بندہ بددیانت ہے, وہ الیکٹ ہوتا ہے, وہ آ جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ بندہ بددیانت تھا, وہ نااہل ہو جاتا ہے, پھر اس پہ وسائل لگتے ہیں, دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں, اور وسائل اس کی جیب سے نہیں جاتے, وہ میری اور آپ کی جیب سے جاتے ہیں. اجلاس بلائے جاتے ہیں, آج عدم اعتماد آتی ہے, روز اجلاس ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہوتے ہیں. یہ ناکام ہو جاتی ہے, دوبارہ پھر آ جاتی ہے, کامیاب ہو جاتی ہے, پھر ان کے لیے اجلاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو وسائل کا ضیاع یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ قوم بجلی مانگتی ہے, بجلی ہے نہیں. سو ہم نے اصول یہ بنایا کہ مارکیٹ جلد بند کی جائے, تاکہ اب قوم کو نصیحت کرتے ہیں حکمران, بتاتے ہیں, ان کو معلوم ہے, ساری باتیں معلوم ہیں, بدنیت ہیں. اب بتاتے ہیں کہ روشنی, سورج کی روشنی کے استعمال میں شمسی توانائی, اس کا استعمال کریں, اللہ نے بنائی ہے, یہ اللہ نے پہلے بھی بنائی تھی. جلد. سو بات یہ ہے, اقدام اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, وہ اچھے ہونے چاہیے تھے. قوم کو یہ کہنا چاہیے تھا, قوم کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری صحت کا تقاضا یہ ہے, تمہاری تندرستی کا تقاضا یہ ہے کہ تم صبح فجر کے وقت اٹھو, ہم تمہیں اٹھائیں گے. تمہارا نقصان ہے رات کو تا دیر جاگنا, ہم تمہیں جلدی سلائیں گے, تمہیں کاروبار نہیں کرنے دیں گے رات کو. نہیں ہوا. ان کی ذمہ داری تھی یہ کہتے کہ تمہارا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے, تم نماز نہیں پڑھتے. نہیں, اس بات کا احساس نہیں ہے. سو اب جب یہ حکم ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیا کہتا ہے.
اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام کی جو سلیپ مینجمنٹ ہے وہ کیا ہے، اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ کیوں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ناپسند فرمایا کہ اگر آپ عشاء سے پہلے سو جائیں گے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ گہری نیند سو جائیں اور آپ کی عشاء کی نماز رہ جائے، آپ کی نماز رہ سکتی ہے۔ سو جب نماز رہنے کا خدشہ ہے تو سونے کو ناپسند جانا ہے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو، باتوں سے مقصود باتیں نہیں ہیں، باتوں سے مقصود تمام وہ معاملات ہیں جو دن کے وقت ہو سکتے ہوں، جن کا تعلق ملت، قوم، دین کے شرعی امور کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ نہیں کریں گے۔ باتوں سے یہ مراد ہے، صرف باتیں مقصد نہیں ہے۔ اس لیے منع ہے کہ اگر تم تادیر کرو گے عشاء کے بعد تمہاری فجر کی نماز رہ سکتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے ہاں دن کا آغاز 12 بجے ہوگا، آپ بہت سارے لوگوں کو فون کرتے ہیں، فون نہیں اٹھاتے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ سویا ہوا ہے۔ آپ کیوں سمجھ جاتے ہیں؟ اس مسلم معاشرے میں آپ کیوں سمجھتے ہیں بندہ سویا ہوا ہے؟ 10 بجے بندہ سویا ہوا ہے، 11 بجے بندہ سویا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہاں 11 بجے 12 بجے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور 1 بجے 12 بجے 1 بجے رات کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم سارے مسلمان ہیں، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اس نظام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم اس رب کے بندے ہیں جس نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، ہم اس رب کے بندے ہیں جس نے دن کو روزگار کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کے نظام ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ بلکہ ہمارے ہاں یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے، یہ ایلیٹ ہونے کی علامت ہے کہ آپ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح آپ لیٹ اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند جانا، حتیٰ کہ اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ ہمارے ہاں آج کل تو رجحان نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، جلسے ہوتے تھے، 1 مولوی صاحب، 2 مولوی صاحب، 3 4 5، بڑا اشتہار آتا تھا، اس میں 6 8 مولوی صاحب ہوتے تھے، اور جلسہ شروع ہوتا تھا عشاء کے بعد، اور وہ چلتا تھا 2 بجے تک، 3 بجے تک۔ تو بہت سارے لوگ، اکثر لوگ یا تو پھر سوتے نہیں تھے یا اٹھ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو جلسے میں آتا ہے وہ دیندار آدمی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے اور ہوتے ہیں جو 4 گھنٹے رات جلسہ سنتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، سو جاتے تھے۔ سو ایسا جلسہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے اجتماع میں شریک ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایسے اجتماع میں شریک ہوں گے اور آپ فجر کی نماز ادا نہیں کر سکیں گے، چھوڑ دیں گے۔ سو صرف باتیں نہیں، ہر وہ کام جو آپ کو نماز سے روکے وہ کام جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسلام آپ سے یہ کہتا ہے، جو آج ہمارا حکمران ہمیں سمجھاتا ہے کہ مارکیٹ جلد، اب سندھ نے بھی کی ہے 8 بجے، پہلے تو کووڈ تھا اس کی وجہ سے تھا، اب کووڈ نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بجلی پوری نہیں ہو رہی، اب سندھ میں بھی فیصلہ یہ ہے کہ 8 بجے مارکیٹ بند کر دی جائے۔ اور ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں
وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام پر ذمہ داری ان کی ہے. یہ ساری ان کی نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی بھی ہے. یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. ہم اللہ کی توفیق سے یہاں لوگ آتے ہیں سارے, یا اکثر روزگار ہیں اور یہ مارکیٹ ہے, یہاں کاروبار ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مارکیٹ کتنے بجے کھلتی ہے؟ اگر کوئی شخص صبح آ کے کھولنا چاہے 8 بجے, 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے, حکمران روکتے ہیں؟ کبھی کسی نے روکا ہے کہ مارکیٹ نہ کھولو؟ ہم خود کھولتے ہیں, لیٹ کھولتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں گاہک ہی نہیں ہے. گاہک آتا ہے 12 بجے کے بعد, 1 بجے آتا ہے, تو اس سے پہلے کیا فائدہ آپ بیٹھے رہیں. اور پھر گاہک آتا ہے رات لیٹ تک. تو ہم اگر صبح 7 بجے کھولیں اور 7 بجے بند کر دیں تو گاہک کا وقت جو ہے وہ تو 11, 12, 1 بجے تک چلتا ہے. تو یہ نقصان ہے. اچھا پھر آپ گاہک سے پوچھ لیں, یہ بھی تو مسلمان ہے نا, گاہک بھی تو پاکستان سے آتا ہے, یہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے, یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے, یہ بھی اس نبی کو نبی مانتا ہے جو اس نظام کو بہتر نہیں سمجھتے, یہ بھی اسی اللہ کی اس نظام کا حصہ ہے, وہی اللہ اس کا بھی خالق ہے. گاہک سے پوچھ لیں تم لیٹ کیوں آتے ہو؟ یہ کہتا مارکیٹ لیٹ کھلتی ہے, میں جا کے کیا کروں؟ میں صبح جاؤں بھی تو مارکیٹ بند ہوتی ہے, میں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ سو بات یہ ہے کہ گاہک اس لیے نہیں آتا کہ مارکیٹ نہیں کھلتی, اور مارکیٹ اس لیے نہیں کھلتی کہ گاہک نہیں آتا. یہ نظام کیسے بہتر ہوگا؟ مارکیٹ کی, یہ ہماری مارکیٹ ہے, یہاں کا اگر کوئی نظم ہے, کوئی ڈسپلن ہے, تو اس صورت میں بھی, اگر کوئی کمیٹی, کوئی نظام نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی آپ اتفاق کر لیں, آپ بھائی بیٹھے, آپ اتفاق کر لیں کہ ہم نے کل سے لے کے ایک ہفتے کا آپ اندازہ کر لیں, ایک ہفتہ ہم نے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے 7 بجے تک مارکیٹ کھولنی ہے. آپ کے گاہک کو پتا چل جائے گا, ایک دن نہیں چلے گا, دوسرے دن, تیسرے دن رات کو آئے گا, مارکیٹ بند ہے, کیوں بند ہے؟ وہ بتائیں کہ بھائی اس کا ٹائم یہ نہیں ہے, اب یہ اس وقت نہیں کھلتی, اب یہ صبح کھلتی ہے. گاہک صبح آنا شروع ہو جائے گا. یعنی ہم یہ ساری عمر گزار دیں گے یہ کہتے ہوئے کہ گاہک لیٹ آتا ہے سو میں نافرمانی کرتا ہوں, سو میں اپنی نماز تک کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں, میں رات تک جاگتا ہوں, اور میں صبح 11, 12 بجے تک سوتا ہوں, دوپہر تک. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس نظام کا حصہ ہیں, اس امت کا فرد ہیں. اس امت کو سدھارنے میں, اس کو سیدھے راستے پہ لانے میں یہ صرف حکمران کا کام نہیں ہے, یہ صرف ممبر کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے, گاہک کا کام ہے. گاہک دکاندار سے کہے کہ میں صبح آتا ہوں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, اس کو بتائے کہ آپ کا نقصان ہے. سو جو اسلام کا نظام ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ ناپسند جانتے ہیں عشاء سے پہلے سونا, کہ عشاء کی نماز نہ رہ جائے, اور عشاء کے بعد باتیں کرنا, یا وہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جائے. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بارے میں آپ اندازہ کریں کہ نقصان کتنا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے, باجماعت نماز ادا کر کے سو جاتا ہے, اذکار نہیں کرتا, عبادت نہیں کرتا, تلاوت نہیں کرتا, سو جاتا ہے, لیکن عشاء کی نماز پڑھتا باجماعت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے, آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یعنی اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اور سو گیا ہے, تو اس کا سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے, اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے, اس نے اس نظام کو مانا ہے. اور فرمایا کہ جو پھر صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو بقیہ آدھی رات, یعنی 2 نمازیں آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں, عشاء کی اور فجر کی, اور اس دوران میں, اس بیچ میں
سوئے رہے ہیں, یہ 5 گھنٹے بنے, 6 بنے, یہ 8 بنے, آپ آرام سے نیند پوری کریں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے پوری رات کی عبادت اور قیام کا ثواب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا نقصان کرتے ہیں. کوئی شخص رات بھر کی عبادت سال بھر کر سکتا ہے؟ رات بھر کی عبادت سال بھر کی جا سکتی ہے. کتنا اپنے آپ پہ مشکل ایک کام ہے. لیکن اگر 2 نمازیں باجماعت ادا کر لیں, وہ مشکل نہیں ہے, تو رات بھر کی قیام کا ثواب ملتا ہے. اور اگر یہ مشکل ہیں, مجھے اور آپ کو مشکل لگتی ہیں کسی بھی وجہ سے, صبح نہیں اٹھا جاتا جی, آنکھ نہیں کھلتی, نہیں اٹھتے, فجر کی نماز ضائع کرتے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نفاق کی علامت ہے, ایسا شخص منافق ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایسا شخص, آپ بولیے, ایسا شخص کون ہے؟ منافق ہے, اس میں نفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کی اور فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے, مومن پر بھاری نہیں ہے. مومن کو مشکل نہیں لگتی. اور خود احتسابی کیجئے, ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی شخص میرے ایمان پہ بات کرے, کوئی نہ کرے, آپ خود اپنے بارے میں سوچئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, آپ کی احادیث کو, آپ کے احکامات کو سامنے رکھ لیجئے, ان کو سامنے رکھ کے اپنی شخصیت کو اس پہ جانچیے کہ ایمان کے کس درجے پہ ہیں. نہ کسی سے فتویٰ لگوائیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے تو یہ فتویٰ نہیں ہے, یہ فتویٰ نہیں ہے. اور اگر یہ فتویٰ ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے, صحیح حدیث مبارکہ ہے. فرمایا یہ منافقوں پر بھاری ہیں, اور ساتھ فرمایا کہ اگر انہیں معلوم ہو کہ ان نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کا اجر کتنا ہے جو منافقوں پر بھاری ہیں, ان کا اجر کتنا ہے, تو فرمایا گھٹنوں کے بل ان کو آنا پڑے تو یہ آ کے ادا کرے, اجر اتنا ہے. اور ہم چونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا بچہ, آپ کے بچے اگر انہیں معلوم ہو کہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے کوئی چیز باہر نہیں کھلی ہوتی, تو آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, وہ بھی سو جائیں گے آرام سے. جب ان کے سامنے ہے, کبھی آپ سفر پہ نکلتے ہیں, کبھی آپ وہ دیکھتے ہیں مارکیٹ جو کھلی رہتی ہیں, پاپا یہ لینا ہے, پاپا وہ لینا ہے, گھر میں یہ دلا دیں وہ دلا دیں, اور پھر آپ جاتے ہیں. سو معاشرے کا اور اس نظم کے اثرات ہیں جو فرد پر پڑتے ہیں. اس لیے فرد کو افراد بن کے, فرد کو معاشرہ بن کے, مجھے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کم از کم ہم لوگ مل کے کوشش کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ہم جو فطری نظام ہے, جو اللہ کا نظام ہے, جو رات کو سونے کا نظام ہے, دن کو روزگار تلاش کرنے کا, روزی تلاش کرنے کا نظام ہے, اس کی طرف آئیں. اور اس میں روزگار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے ہیں, دوپہر میں نہیں, 11 بجے 12 بجے نہیں, اے اللہ میری امت کی صبح. اور آپ کو معلوم ہے صبح کتنے بجے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے بھیجتے, جنگی لشکر بھیجتے, تجارتی قافلے بھیجتے تو صبح بھیجتے تھے.
صبح کے وقت بھیجتے. تو اسلام کا نظام یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. اور آپ اگر جلدی اٹھتے ہیں تو آپ کے تجربے میں یہ چیزیں ہیں. اگر یہ نصیب نہیں ہوا تو اٹھ کے دیکھیں کہ آپ کے وقت میں برکت کتنی ہوتی ہے. آپ اتنا کام کر لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو آدھا دن نہیں گزرا, اتنا وقت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. اور جو 11-12 بجے اٹھنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کام ابھی نپٹا نہیں ہے اور یہ رات ہو گئی ہے. اور پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں, جلدی اٹھتے ہیں, اور کیا ہی اچھا ہو کہ تہجد میں اٹھیں, ورنہ کم از کم فجر میں اٹھیں. اور جب آپ کا دن یہ لمبا ہو جاتا ہے, آپ کو وقت زیادہ میسر آتا ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی. پورا نظام ہے. پھر آپ نے قیلولہ کرنے کا فرمایا. قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو. فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ کیا ہے کہ آپ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں, 15-20 منٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں. اور یہ تھوڑی دیر کا لیٹنا, لوگوں نے اس پہ بات کی, طبی ماہرین نے اس پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے جسم میں تغیرات ہوتے ہیں, اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اور وہ وقت بتاتے ہیں یہ قریب 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک کا جو دوپہر کا وقت ہے. میں اس میں آپ لیٹیں, تھوڑی دیر آرام کریں تو آپ کو چستی ملتی ہے, بدن کو چستی ملتی ہے. آپ جو اگلا وقت ہے وہ پھر پوری چستی کے ساتھ آپ اپنے کام میں لگ جاتے. اور اس قیلولہ کا یہ بھی فائدہ ہے, جب آپ دوپہر میں تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں تو آپ کو پھر فجر کے وقت اٹھنا مشکل نہیں ہوتا. اس کے اثرات وہاں بھی بڑھتے ہیں. سو بات یہ ہے جس سے میں نے آغاز کیا, وہ یہ ہے کہ آج حکمران اگر یہ بات کہیں کہ 8 بجے مارکیٹ بند کر دیں, کیوں؟ اس لیے بند کر دیں کہ بجلی پوری نہیں ہو رہی, تو اقدام اچھا ہے, لیکن نیت اس سے اچھی ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے. اس لیے 8 بجے مارکیٹ بند کریں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں, آپ ٹائم سے سو جائیں تاکہ آپ فجر کی نماز وقت پہ ادا کر سکیں. اس لیے 8 بجے مارکیٹ بند کریں. یہ بہت چھوٹی چیز ہے, توانائی اور وسائل. اور میں نے جیسے کہا, میں پھر دہراتا ہوں ان اپنے بھائیوں کے لیے جو لیٹ پہنچے, کہ ہمارے یہاں یہ مشاہدے کی بات ہے کہ توانائی, یہاں بھی وسائل, حکمرانوں کا مقصود نہیں ہے وسائل بچانا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بجلی نہیں دیتے تو ووٹ نہیں ملتا, سو اس لیے 8 بجے مارکیٹ بند کر دو. حالانکہ یہ اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ تمہارا اپنے رب سے تعلق کمزور ہو رہا ہے, تم نمازیں ادا نہیں کر رہے, تم اللہ کے نظام کو چیلنج کرتے ہو. ہم نہیں کرنے دیں گے, ہم تمہیں جلدی جگائیں گے اور جلدی سلائیں گے. یہ ہونا چاہیے تھا. سو اس لیے ان کی بات ان کی ہے, میری اور آپ کی بات یہ ہے کہ ہم جو اللہ کا نظام ہے, جو فطری نظام ہے, اس پہ آئیں. خود بھی اپنے بچوں کو بھی صبح جلدی اٹھائیں, کام کریں. اور جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اس کے فوائد بتاتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے تو مجھے کہ اپنا تجربہ بھی تھا, دوست بھی بتاتے تھے کہ فجر میں جب آپ حفظ کرتے ہوں, کوئی چیز زبانی یاد کرنا چاہیں, وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے, جلدی یاد ہوتی ہے اور دیر یاد رہتی ہے. لوگ اس کے طبی فوائد بتاتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ تلاوت کرتے ہیں, آپ سیر کے لیے چلے جاتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, آپ کی صحت کے فائدے. سو اتنے فائدے ہیں, تو اس نظام پہ آئیے. صبح اٹھیے اور پھر ایک لمبا وقت آپ کے پاس سے ڈھیروں منٹس ہیں, آپ کے پاس گھنٹے ہیں, اس میں آپ بچوں کے روزگار کے لیے کوشش کیجئے, نمازیں ادا کرتے جائیے اور شام ہوتے ہوئے گھر آ جائیے, کھانا کھائیے, بچوں میں وقت دیجئے, عشاء کی نماز پڑھیے اور سو جائیے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود بھی اس نظام پہ آئیں، اس فطری نظام پہ آئیں، اور ہم جہاں کوشش کر سکتے ہیں، ہم تاجر ہیں، میری دکان ہے، میں دوستوں سے بات کروں، ہم مارکیٹ میں بات کروں، سارے لوگوں کی کو اس بات پہ لے کے آئیں کہ ہم یہ کام کریں، یہ اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا نظام یہ ہے، ہمیں اس پہ رہنا ہے، اس کے فائدے ہیں، سو ہم خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ بھی اس پہ آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔